تو لگار صاحب یہ جو آپ نے بتایا جو بیس ہمارا کسٹمر ہے وہ جو کہ اب 20 روپے آپ نے بتایا سم تھنگ 20+ روپیز پر یونٹ اس کو مل رہی ہے، یعنی کہ جو جو ہمارا بنیادی پروٹیکٹڈ ہے ہے اور جو ایک زیرو سے 200 یونٹ والا. جی جی جی. تو بجلی کی قیمت جو آپ نے فرمائی، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک عام پاکستانی کو اس والے کو نہیں، جو کہ ایک عام پاکستانی دوسرا ہے، اس کو تقریباً 60 65 70 روپے فی یونٹ مل رہی ہے. تو یہ جو فرق ہے 1 کروڑ اور نہیں باقیوں نہیں کا، سر، اس یہ کی بھی قیمت کون ادا غلط ہے، کر رہا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی آپ کا بیان غلط ہے. 1 کروڑ 55 لاکھ لوگ، 1 کروڑ 65 لاکھ لوگوں میں سے 1 کروڑ 55 کو 19 روپے 87 پیسے آج مل رہا ہے، اور 1 جولائی کے بعد 20 روپے 48 روپے ود ٹیکسز پڑے گا. جو بالکل لائف لائن ہے اس کو 7 روپے 56 پیسے کا مل رہا ہے. جو 300 یونٹ سے کم والا ہے اس کو 42 روپے کا پڑ رہا ہے. جو 300 سے 700 یونٹ والا ہے اس کو 54 روپیز کا پڑ رہا ہے. جو 700 سے زیادہ ہے اس کو 60 روپے کا پڑ رہا ہے. اور ان 60 روپے اور 54 روپیز والے کا 4 4 5 5 روپے فی یونٹ اوپر جائے گا، لیکن پھر جنوری میں پھر نیچے آ جائے گا اپنی اس وقت کی سطح کے اوپر. اور یہ غلط فہمی ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس غلط فہمی کو کلیریفائی کرنے کے لیے. لگار صاحب یہ فرمائیے گا کہ چاہے عوام کو کہ عوام اگر سمپل زبان میں پوچھے کہ اس کا کیا قصور ہے، یا وہ کون سا قصور ہے جو کہ حکومت پاکستان کی دسترس سے بالکل باہر ہے، جس کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہے. حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ 90% قصور سکسیسو گورنمنٹس کا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، چلے ایک حکومت کا نہیں کہتے، لیکن سکسیسو حکومت کا ہے. یہ حکومتی نااہلی ہے، یہ حکومتی کرپشن ہے. اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ 70 روپے فی یونٹ وہ بجلی خرید رہا ہے. پاکستان کی انڈسٹری دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہی ہے، پاکستان کے عوام دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں. آج بھی اس میں مزید 7 روپے اضافہ ہو رہا ہے. اس بیچاری 25 کروڑ عوام کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا. یہ قصور در قصور حکومت کا ہی ہے نا، ہماری قیادت کا ہی ہے نا. آپ سے زیادہ میں ایموشنل ہوں اس معاملے میں خان صاحب. یہ نہ صرف حکومتوں کا قصور ہے، یہ ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے اکنامک گروتھ ہوتے ہوئے پاکستان کو منجمد کیا. جس گروتھ کا سوچ کے اتنی زیادہ کیپیسٹی ہم نے 2013 اور 18 کے بیچ میں لگائی، وہ کیپیسٹی استعمال ہی نہیں ہوئی. اگر ہم 6% گروتھ کے اوپر گرو کرتے رہتے، اگر پاکستان کی اکانومی گرو کرتی رہتی، تو آج آپ کے اوپر کم از کم 900 سے 1000 ارب روپے کا بوجھ صرف اس کی وجہ سے کم ہوتا. آج میں مانتا ہوں، آج ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو مختلف حکومتیں سنبھالتی رہ گئی ہیں، جس سے تنگ آ کے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو نجی شعبے کے اندر دیا جائے اور 1 سے 1.5 سال میں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، وہ آج آپ کو صرف عوام کے صارفین کے اوپر، لوگوں کے اوپر 600 ارب روپے سالانہ کا بوجھ صرف اس بےایمانی کے انفراسٹرکچر کی اوپر ہے، جس کے اندر لوگ نہ صرف بجلی چوری محکمے والے ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جیبوں کو بھی بھر رہے ہیں. تو 600 ارب یعنی 6 روپے فی یونٹ کا تو نقصان صرف ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں صاحب اس میں نے بات شروع کو. میں آپ سے عرض کیا اور آپ نے مانا اس بات کو کہ ماشاءاللہ یہ آپ پہلی بار وزیر بجلی نہیں بنے. ہماری گزشتہ حکومتوں میں بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے، ہر حکومت سے بات ہوتی رہی ہے. جب یہ آپ نے ایک فرمایا سال نا کے کہ لیے یہ جو بنا یہ جو میں ایک ڈسکوز سال ہے کے لیے بنا، ان اور کو الحمدللہ انہی سالوں میں نواز شریف صاحب نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. یہ مجھے یہ فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم 1.5 سال میں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے. اس پروگرام کے تمام ناظرین گواہ ہیں کہ یہ ہم 15 سال سے سن رہے ہیں کہ ہم ڈسکوس کو کریں گے. اس میں متعدد مجھ سے حکومتیں کبھی آ آپ نے گئی. نہیں سنا، ابھی آپ نے فرمایا، آپ کی مجھ سے حکومت آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ سنا. ہم اس کو نہیں، اب آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال میں کریں گے، لیکن جس حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً 2 سال سے حکومت میں ہے.
शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे हैं पीडीएम के, इस दौरान उन्होंने कौन सा ऐसा कदम किया जिससे वो लग रहा हो कि वो इन डिस्कोर्स से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, या इसके अंदर कोई बड़ी इस्लाहात कर दी है, या कुछ भी उन्हें चले इमरान खान का दौर चले, आप जरूर ये कहेंगे वो तबाही का दौर था उससे पहले का, अब तो शहबाज शरीफ साहब थे ना, उन्होंने इस डिस्कोर्स को क्या किया जब आप कह रहे हैं कि अगले साल सवा साल के अंदर हम इसको प्राइवेटाइज कर दें, उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने कौन सी बेहतरी लाए? देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए कामरान भाई, इमरान खान के दौर के पीछे छुपने का कुछ तुक्की नहीं बनती। हम तो अपने दौर में हैं, अपने दौर के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर जवाब दे हैं। मैं आपको बताऊं आज इस दौर में और उस दौर में क्या फ़र्क है। पीडीएम के दौर में क्या आखिरी 1.5 साल हुकूमत का रह गया था, उसमें कोई मैंडेट था हमारे पास इस किस्म की इस्लाहात करने का? ये 5 साल के दौर के अंदर ये मैंडेट ओपनली अनाउंस करके आए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कामरान भाई, प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेटाइजेशन का पूरा रिजॉल्व है। आपको याद है 25 साल पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन का ढंडोरा पीटा जाता था। 2002 के अंदर यही गरीब था, आपकी मदद के साथ पीटीसीएल को प्राइवेटाइज करके टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर को बेहतरीन सेक्टर बनाया। इस वक्त क्या हो रहा है, पहली दफ़ा कामरान भाई, और ये आपको अप्रिशिएट करके मेरी मदद फरमाएं, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बोर्ड्स हमने प्रोफेशनल ग्राउंड्स और बेसिस के ऊपर सिलेक्शन किया है, जो किसी हाई कोर्ट के केस की जद में आके पिछले 8-10 दिन से उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो सकी, और होगी इंशाल्लाह। हम कानून चेंज करके उसकी नोटिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन ये बोर्ड्स पहली दफ़ा गैर सियासी बोर्ड, ना किसी जर्नलिस्ट की सिफारिश, ना किसी सियासतदान की सिफारिश, ना किसी बड़े की सिफारिश, ना किसी छोटे की सिफारिश, ना किसी जमात की सिफारिश, ये होता है रिजॉल्व जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। और इंशाल्लाह इसके समरात हम आवाम तक पहुंचाएंगे, अल्लाह ने खैर की तो। अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, थैंक यू सो मच। अवैस अहमद खान लगारी वफाकी वज़ीर बिजली हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं इलेक्शन और इलेक्शन में धांधलियाँ, और इसके हवाले से अब ट्राइब्यूनल्स बन रहे हैं जो इन धांधलियों का जायज़ा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं इलेक्शन के हवाले से, मुल्की तौर पर भी पूरे बैन अल-अक़वामी तौर पर भी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो इन हवाले से समाअत करे, इलेक्शन कमीशन चाहता है कि उसका इसमें से हो, उसकी हवाले से उसके हुक्म से ये ट्राइब्यूनल्स बने। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला पहुंचा है और जिसका फैसला इस सिलसिले में बहुत अहम होगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।